ویلکم بیک ناظرین. چیف ٹریفک آفیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ایک بار پھر. پاکستان پھر اس کا تیسرا بڑا شہر, مسائل جو ہیں وہ تو ہر شہر میں ہوتے ہیں, لیکن جو بڑا شہر ہوتا ہے اس میں مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں اور ان کو ٹیکل کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. تو آپ نے مزید اس بارے میں کیا سوچا ہوا ہے کہ جیسے اب روز بروز رش بڑھتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, تجاوزات جو ہیں وہ آئے دن جو ہیں آپ ان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں, لیکن پھر لوگ سر اٹھا لیتے ہیں, تو ایسے لوگوں کا کیا علاج ہے اور رش کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اگین جو جن باتوں پہ ہم ابھی سوچ رہے ہیں انٹرنیشنلی اس پہ بڑا کافی کام ہو چکا ہے. انٹرنیشنل کے علاوہ بھی اگر آپ ایون پاکستان میں اگزامپلس دیکھیں تو آپ کے پاس موجود ہیں. لاہور کی اگزامپل سب سے بڑی ہے. آپ لاہور میں دیکھیں, انہوں نے لاہور ہو گیا, پنڈی ہو گیا, پنڈی اسلام آباد کا جو درمیانی علاقہ ہے وہ ہو گیا. اب جو ہمارے پاس جو آپشنز اب رہ گئے ہیں وہ دو ہیں. یا تو کوئی ماس ٹرانزٹ پروگرام آئے جس کے اندر مطلب دیکھیں اگر کسی بندے کے پاس پوائنٹ اے سے لے کر پوائنٹ بی جانے کے لیے کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے کوالٹی کی, جس کے اندر کوئی ٹائم کی پابندی ہو, کوئی صفائی ہو, کوئی اس کے اندر فیسلٹیز ہوں, تو لامحالہ اس نے یا موٹر سائیکل یا گاڑی پہ ہی جانا ہے. نمبر 1. نمبر 2, اگر جب تک آپ یہ جو اننیسیسری آپ کے چوک ہیں, اننیسیسری آپ کے جو یو ٹرنز ہیں, جب تک آپ ٹریفک کے فلو کو مینٹین نہیں کریں گے, تھوڑے سا بھی اگر آپ کے پاس ڈسرپشن آئے گی تو پھر وہ ایک ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے, وہ کلومیٹر 2-3 تک اس کا ایفیکٹ جاتا ہے. ایگزامپل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ لیٹ سپوز ایکسپریس ہائی وے جس کو آپ کہتے ہیں کنال روڈ, اور اس کنال روڈ پہ آپ ذرا گنتی کر لیں کہ کتنے پل ہیں, کتنے یو ٹرنز آ رہے ہیں. اب ایکسپریس وے پہ اتنے پلوں کی اور اتنے یو ٹرنز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ایکسپریس وے تو ہوتا ہے اس لیے کہ جس نے اگر سفر کرنا ہے وہ ایک خاص سپیڈ لمٹ تک وہ سفر کرے وداؤٹ کوئی ہیسل یا وداؤٹ کوئی پرابلم کے. لیکن جیسے ہی آپ شیخو پورہ روڈ کراس کرتے ہیں تو ایک پلوں کا ایک انبار بن جاتا ہے, جس کے اگر کسی نے لیفٹ مڑنا ہے یا رائٹ مڑنا ہے یا یو ٹرن لینا ہے تو جس کی وجہ سے ٹریفک کافی عرصے تک بلاک رہتی ہے. فارچونیٹلی یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جب سے میں لگا ہوں تو ایک اور ہماری سسٹر آرگنائزیشن ہے, اس کو کہتے ہیں ٹیپا. بیسکلی وہ ڈپارٹمنٹ ہے جس نے لاہور میں بہت زیادہ کام کیا, اور لاہور کا فیروز پور روڈ اور اس طرح کے جتنے بھی پروجیکٹس تھے وہ انہوں نے کیے, جہاں پہ انہوں نے ایک اسٹینڈرڈائزیشن لے آئے لاہور میں. ادھر کا بھی ٹیپا متحرک ہو چکا ہے. ہمارے ان کے ساتھ ہم نے اگین پرابلم کو چنک بائی چنک لینے کا سوچا ہوا ہے. فرسٹ فیز میں ہم لوگوں نے جو ہمارے شہر کے جتنے روڈز ہیں بڑی, جو انٹری ایگزٹ والی ہیں یا میجر آرٹری روڈز ہیں ہماری, اس کا ہم نے سروے کمپلیٹ کر لیا ہے. ہمارے پاس پہلے تو ڈیٹا ہی نہیں تھا کہ ہمارے کس روڈ پہ کتنے سپیڈ بریکر ہیں, کتنے یو ٹرن ہیں, کتنے چوک ہیں. ابھی ہمارے پاس وہ ڈیٹا آ چکا ہے. اب انشاءاللہ کمشنر صاحب کی سربراہی میں اور جو بھی ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں ان کے سامنے ہم نے اپنا پروپوزل رکھنا ہے کہ کوئی ایس او پی, کوئی پلان بن جائے کہ اس شہر میں مثال کے طور پہ کتنے فاصلے کے بعد ایک یو ٹرن ہوگا یا کتنے یو ٹرن ایک روڈ پہ الاؤڈ ہوں گے. ہمارا انشاءاللہ جو میرا اپنا ٹریفک کی طرف سے ہمارا انپٹ ہے وہ یہ ہے کہ فیوچر کے لیے اگر ہم نے ابھی سے اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کیا تو یہ پارکنگ پلازا بنانا, یہ پارکنگ کے خلاف انکروچمنٹ کے خلاف کارروائی کرنا, اس سے کچھ بنے گا نہیں. کیونکہ آپ کے صرف جو کچہری بازار ہے ادھر دن کے تقریباً 22 سے 23 ہزار موٹر سائیکلز ان اینڈ آؤٹ ہوتے ہیں, اور یہ آج ہے تو آج سے 2-3 یا 5 سال بعد یہ فگر ڈبل ہو جائے گی, کیونکہ آبادی جس حساب سے ہماری بڑھ رہی ہے اس حساب سے ہم لوگوں نے پلان کرنا ہے. ٹیپا کے ساتھ ہم اس میں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے 2 میں ایٹ لیسٹ ہمارے پاس ایک ورکنگ پلان ہوگا کہ جس کو ہم امپلیمنٹ کر کے اگر رش کم نہیں کر سکتے لیکن وہ رش کا جو ایفیکٹ ہے اس کو کم کر دیں گے. رش دنیا کے ہر میجر شہر میں ہوتا ہے, وہ لاس اینجلس میں ہوتا ہے, وہ کیلیفورنیا میں ہوتا ہے, وہ ہر جگہ ہوتا ہے. اس میں آپ کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کسی بڑے شہر میں رش ہی نہیں ہوتا. لیکن اس رش کو مینیج کرنا, اس کے فلو کو مینٹین کرنا, یہ ٹریفک پولیس اور جو ہمارے ایلائڈ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کرتے ہیں انٹرنیشنلی بھی اور ادھر نیشنلی بھی. تو انشاءاللہ آپ کو ود ان فیو منتھس کم از کم اس فرنٹ پہ پازیٹیوٹی آپ کو فیصل آباد میں نظر آئے گی. جو اننیسیسری چوک ہیں وہ ہم بند کرنے جا رہے ہیں. بعض چوکوں کی ہم ری ڈیزائن کا کہہ رہے ہیں, مثال کے طور پہ ہلال احمد چوک, اب وہ اتنا عجیب ڈیزائن ہوا ہے کہ اگر کوئی بس یا ٹرک اس میں سے مڑنا چاہے تو وہ ساری ٹریفک بند کر دیتا ہے.
حالانکہ ادھر اسپیس زیادہ ہے, ہم اس چوک کو اگر تھوڑا سا چھوٹا کر دیں تو ہر گاڑی آرام سے گزر سکے. تو کچھ چوکوں کی ری ڈیزائننگ ہے اور کچھ یو ٹرنز مستقل بند کرنے ہیں, کچھ یو ٹرنز مستقل بنانے ہیں. سیکنڈلی میری ڈی سی صاحب سے اس کے اوپر بات ہوئی تھی, اور ایک اور جو زبردست انہوں نے ابھی انیشیٹو ایڈمنسٹریشن نے اٹھایا ہے, جو بھی پلازا, جو بھی کمرشل مارکیٹ یا بھی کوئی اس طرح کی اور کنسٹرکشن کہیں پہ بھی شہر میں ہوگی, اب ان نے مینڈیٹری کر دیا ہے کہ اس کے ساتھ اس پلازے کے اندر, اس بلڈنگ کے اندر ہی پارکنگ ہو, یا اس کے باہر اگر ایک اسپیسیفک انہوں نے اگر 1000 فٹ کی اسکوائر فٹ کی وہ مارکیٹ ہے یا دکان ہے تو اس کے لیے انہوں نے پارکنگ کا کہہ دیا, اور اگر وہ نہیں کرتے تو جرمانہ پڑتا ہے. یہ بہت اچھی چیز. تو یہ ایڈمنسٹریشن بھی اس متعلق سوچ رہی ہے, ٹریفک پولیس بھی اس متعلق سوچ رہی ہے. پروسیس شروع ہو چکا ہے. اوبیسلی اس کا پھل آنے میں, اس کا ثمر آنے میں ابھی ٹائم لگے گا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے, ہمیں بھی ہے. میری آپ کے اس فورم سے اپیل یہ ہوگی عوام کے ساتھ کہ دیکھیں انٹرنیشنلی ویسے بھی اگر آپ تمام مارکیٹ کا راؤنڈ لگائیں یا تمام پلازوں کا راؤنڈ لگائیں, 12 بجے سے پہلے تو کوئی چیز کھلتی نہیں ہے. اچھا 12 بجے جب دکانیں کھلنا شروع ہو جاتے ہیں تو دکاندار کا رش, پھر اس کے بعد جو خریدار ہے اس کا رش, اچھا پھر اسکول کی چھٹی, پھر آفس کی چھٹی, تو یہ تمام ٹریفک ہی تقریباً یہ 1-2-3 گھنٹوں میں روڈ پہ ہوتی ہے. اگر ہم اپنا تھوڑا سا لائف سٹائل چینج کر دیں, لائف سٹائل سے مراد یہ ہے کہ بذات خود اگر میں خریداری کرنے جاتا ہوں, اب تو کرونا ہے لیکن کرونا سے پہلے اگر میں نے فیصل آباد میں خریداری کرنی تھی تو میں رات کو 10 بجے کے بعد جاتا تھا. اگر میں نے کسی سٹور جانا ہے تو رات کو 10 بجے کے بعد جاتا تھا تاکہ رش نہ ہو. ایک زبردست بات جو کہ رش کے متعلق ہے وہ یہ کہ ڈرائیونگ جو ہے وہ دنیا کی سب سے مینسٹ ایکٹیویٹی ہے. مین اس طرح ہے کہ بندے کو اپنے علاوہ نہ سارے بندے رش نظر آتے ہیں یا پرابلم نظر آتے ہیں, حالانکہ ہم بھی اس پرابلم کا اتنا ہی حصہ ہوتے ہیں جتنا باقی لوگ. اگر ہم اپنے لائف سٹائل میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی کرنا شروع کر دیں, مثال کے طور پہ دکاندار حضرات بجائے اس کے کہ 12 بجے دکان کھولیں 9 بجے کھولیں, تو دیٹ مینس کہ 9 سے تقریباً 1:30-2 بجے تک جب اسکول کی چھٹی ہوگی تو میجورٹی لوگوں نے اپنی خریداری کر کے جا چکے ہوں گے. اب وہ جب روڈز تو اتنی ہی ہیں, جب اس کے اوپر آپ ایک ٹائم کے اوپر تمام ٹریفک, ابھی جو ہمارے پاس یہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ جب 6 o'clock مارکیٹس بند ہو جاتی ہیں تو خریدار, دکاندار, باقی جو افراد ہیں وہ سارے ونس ایٹ دا سیم ٹائم روڈ پہ آ جاتے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مثال کے طور پہ کچہری بازار کا کوئی اور ٹائم ہوتا تھا بند ہونے کا, کارخانہ بازار کا کوئی اور ہوتا تھا, تو وہ وقفے سے ٹریفک جاتی تھی تو ایک نارمل فلو رہتا تھا. اب اچھا یہ پرابلم صرف فیصل آباد میں نہیں ہے, یہ اب لاہور میں بھی ہے, اسلام آباد میں بھی ہے, کیونکہ جب عوام یا مسافر جو ہیں ایک ہی ٹائم پہ چوز کریں گے روڈ کو استعمال کرنا. پاپولیشن بھی زیادہ ہے نا ان شہروں کی. دیکھیں آپ جب ہم بطور آرگنائزیشن یا بطور سول سوسائٹی جب ہم کہتے ہیں نا پاپولیشن فیصل آباد کی زیادہ ہے, یہ ہم غلط ایک اندازہ لگا رہے ہیں. فیصل آباد کی روڈ صرف فیصل آباد والا استعمال نہیں کرتا, وہ ٹوبے والا بھی کرتا ہے, وہ جھنگ والا بھی کرتا ہے, وہ چنیوٹ والا بھی کرتا ہے, آلدو اس کا ہیڈ کاؤنٹ ہمارے ساتھ کاؤنٹ نہیں ہوتا. کیونکہ دیکھیں میجر آپ کے ہاسپٹلس فیصل آباد میں ہیں, یونیورسٹیاں فیصل آباد میں ہیں, اسکول کالجز فیصل آباد میں ہیں, کاروبار فیصل آباد میں ہیں. ادھر ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو کہ فیصل آباد کے ریزیڈنٹس نہیں ہیں, لیکن وہ ڈیلی فیصل آباد کے ریسورسز استعمال کر رہے ہیں. تو ہمیں جب بھی کوئی فیوچر میں یا ایون ٹوڈے اگر ہم کسی پلاننگ کریں گے تو اس کے اندر وہ تمام ٹریفک بھی ہم نے ڈالنی ہے, وہ تمام افراد بھی ہم نے ڈالنے ہیں کہ جو یہ تمام فیسلٹیز استعمال کر رہے ہیں لیکن ہماری کسی حکومتی اعداد و شمار میں نہیں ہے. وہ انفیکٹ ہمارے پاس یہ ڈیٹا ہی نہیں ہے کہ جنگ اور فیصل آباد کے دن میں کتنے مثال کے طور پہ ٹریفک آ جا رہی ہے, کتنے لوگ جو ہیں ہزاروں ہیں, لاکھوں ہیں, کتنے لوگ ہیں جو کہ کمیوٹ کر رہے ہیں. سو ہمارا پرابلم فیصل آباد جیسے بڑے شہروں کا صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی اپنی آبادی زیادہ ہے, جو ارد گرد اس کے علاقے ہیں وہ بھی ڈپینڈنٹ ہیں فیصل آباد پہ, کاروبار کے لیے, علاج کے لیے, پڑھائی کے لیے. تو وہ ٹریفک بھی جب ہمارے ساتھ ایڈ ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے جو آلریڈی ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ بن جاتی ہے. واپس آتے ہیں آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. پرسنل لائف انسان کی جب وہ کسی ایسے عہدے پر ہوتا ہے جس میں وہ انتظامی سربراہ ہوتا ہے تو سوشل لائف تو متاثر ہوتی ہوگی. سوشل لائف بالکل وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ خاص کر پولیس جیسے آرگنائزیشن میں یا ایڈمنسٹریشن میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ نہیں جانتے لیکن وہ آپ کو جانتے ہیں. تو آپ نہ اتنا ٹریول کر سکتے ہیں, فیملی کے ساتھ بہت ہی کم ٹریول کر سکتے ہیں. اچھا آپ کسی ایک جگہ پہ کسی دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی ہیں تو وہ آٹومیٹکلی ان کے ذہن میں جو بات آتی ہے کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ اس کا یہ کیا معاملہ ہے جو کہ ادھر یہ بیٹھا, حالانکہ آپ کے کسی کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی ہو سکتی ہے
کوئی کامن انٹرسٹ ہو سکتا ہے جس وجہ سے آپ, تو یہ آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے, بطور ایک ہیڈ آپ کو بڑا کیئرفل ہونا پڑتا ہے کہ آپ. بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں, یہیں سے بات کا آغاز کریں گے.